اللہ کے نبی ساری انسانیت کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، اولین آخرین کا امام، کائنات کے نجات دہندہ، شاہدہ و مبشرہ و نذیرہ و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ میرے آقا کے نام اللہ نے قرآن میں فرمائے ہیں۔ وہ مبارک ہستی حضرت جبریل آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور کرتے، جیسے حافظ صاحبان جو رات کو تراویح میں پڑھنا ہوتا ہے دن کو آپس میں دور کرتے ہیں کہ جبریل سناتے حضور سنتے، پھر حضور سناتے پھر جبریل سنتے، وہ ہر رمضان میں ایک پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ پتہ کیا چلا رمضان کے مہینے کی جہاں اور چیزیں بہت خاص ہیں، ایک یہ بھی خاص ہے کہ اس مہینے کا تعلق قرآن کے ساتھ خاص ہے اور قرآن کا رمضان کے ساتھ تعلق خاص ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس مہینے میں بھرپور انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں شہر رمضان انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں روزہ رکھا جاتا ہے، اور عام طور پہ ہے بھی یہی کہ رمضان آتا ہے تو لوگ روزے رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں جو رمضان المبارک کا انٹروڈکشن کروایا، جو اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں رمضان کا تعارف کروایا، جو اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں رمضان کی نشانی بتائی کہ رمضان کون ہے، رمضان کیا ہے، رمضان کس چیز کا نام ہے، کون سے مہینے کا نام ہے، تو جو رمضان کا تعارف اللہ نے پیش کیا وہ کیا ہے؟ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ رمضان کا وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ گویا روزہ بھی تو اسی مہینے کا تھا، لیکن اللہ نے قرآن کا کہا اور قرآن کے نزول کا کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت دینے والا۔ قرآن کی پھر قرآن کا تعارف بتایا، پہلے رمضان کا بتایا، رمضان وہ ہے جس میں قرآن آیا، پھر قرآن کیا ہے، پھر وہ بتایا ہدی للناس۔ قرآن کی پہلی نشانی ہدی للناس، انسانیت کا ہادی، انسانیت کا رہبر، انسانیت کا رہنما، انسانیت کو راستہ دکھانے والا، انسانیت کی رہنمائی کرنے والا، اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے والا، تنگیوں کو راحتوں میں بدلنے والا، مصیبتوں کو آسانیوں میں بدلنے والا، پریشانیوں کے بھون سے نکال کے آسانیوں، راحتوں اور وسعتوں کی پگڈنڈی پہ ڈالنے والا، ہدی للناس، انسانوں کا ہادی، انسانوں کے لیے ہدایت، انسانوں کے لیے مہدی، انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا منبع، انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا چراغ، انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا سورج۔ ہدی للناس، قرآن اس کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، یا اس قرآن کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے، یا اس قرآن کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت، رہبری، رہنمائی ملتی رہے گی۔ ہدی للناس، یہ ہادی ہے۔ اور فرمایا پہلی نشان قرآن کی، قرآن کا تعارف جو یہاں پہ اللہ نے کرایا اس مبارک آیت میں، ہدی للناس، اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ یہ قرآن کہتا ہے چھوڑو بتوں کو پوجا کرو رب کی، چھوڑو سب کو پوجا کرو ایک اللہ کی، چھوڑو شرک کو ایک اللہ کی توحید کا پرچار کرو۔ احد وہ اکیلا ہے، صمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد
اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد وہ کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، کوئی اس کا برابر نہیں، کوئی اس کا مثل نہیں، کوئی اس کا یگانہ نہیں۔ ذات نبی اکیلا، صفات نبی اکیلا، وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں۔ لم یکن لہ شریک فی الملک اس کا حکومت میں شریک کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل کوئی اس کا مددگار کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ کوئی اس کی بیوی نہیں، اس کا بچہ نہیں، اس کا خاندان نہیں، اس کا رشتہ دار نہیں۔ الملک وہ بادشاہ ہے، لیس لہ وزیر اس کا وزیر کوئی نہیں، لیس لہ معین اس کا مددگار کوئی نہیں۔ کوئی فیصلے اپنی مرضی سے کرتا ہے، فیصلے کرنے میں کسی کا محتاج کوئی نہیں، جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے جتنا چاہے کر لے، اپنا سب کرنے میں ذرے برابر بھی کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن تعارف پیش کر رہا ہے، ہدی للناس۔ یہ قرآن انسانوں کو اللہ کی طرف ہدایت دے رہا ہے، رہنمائی دے رہا ہے، اللہ کا تعارف کروا رہا ہے۔ تو پہلی چیز رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ؟ رمضان کا وہ مہینہ جس کا قرآن اترا ہے۔ تو رمضان کی نشانی قرآن کا نزول ہے، قرآن کا اترنا ہے، قرآن کا پڑھا جانا ہے، قرآن کا سنا جانا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال ماہ رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، یعنی میں یوں کہوں جبریل جو سارے نوریوں کا سردار ہے، جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، جو اتنی بڑی ہستی ہے، اتنا مبارک فرشتہ ہے کہ سارے نوریوں کا سردار، سارے فرشتوں کا سردار وہ جبریل، اور اللہ کے نبی ساری انسانیت کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، اور اولین آخرین کا امام، کائنات کے نجات دہندہ، شاہدہ و مبشرہ و نذیرہ و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ میرے آقا کے نام اللہ نے قرآن میں فرمائے ہیں۔ وہ مبارک ہستی حضرت جبریل آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور کرتے۔ جیسے حافظ صاحبان جو رات کو تراویح میں پڑھنا ہوتا ہے، دن کو آپس میں دور کرتے ہیں کہ جبریل سناتے حضور سنتے، پھر حضور سناتے پھر جبریل سنتے۔ وہ ہر رمضان میں ایک پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ پتہ کیا چلا؟ رمضان کے مہینے کی جہاں اور چیزیں بہت خاص ہیں، ایک یہ بھی خاص ہے کہ اس مہینے کا تعلق قرآن کے ساتھ خاص ہے، اور قرآن کا رمضان کے ساتھ تعلق خاص ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس مہینے میں بھرپور انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔